نشانی تو لائے نہیں، اور نہ ہم اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں گے اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لائیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ان نقول الا تراکا۔ آج اگر کسی کو سمجھاؤ تو مسلمان نشے میں اتنا غرق ہے، کہتے جی اس کی عقل شاید شکیا گئی ہے، شاید یہ بیوقوف ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں ایسے موقع پر کر رہا ہے۔ ارے یہ کوئی بات ہے؟ جو کام کی بات کرو، تجارت کی بات کرو، دنیاوی نفع کی بات کرو، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا، ان نقول، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو بعض معبود ہیں انہوں نے شاید تمہیں کوئی آصف پہنچا کر دیوانہ کر دیا، تمہاری عقل جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے کہ تم اس طرح کی بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہو۔ قال، جواب دیا کہ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں بیزار ہوں ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر شریک کر رہے ہو، اور دیکھو تم ان تمام چیزوں سے جن کو تم شریک کر رہے ہو، فقیدونی جمیعاً، تم سب کے سب مل کر ان سب کو ملا کر میرے خلاف تدبیر کرو، اور دیکھو مجھے کوئی مہلت بھی نہ دینا۔ انی توکلت، اور دیکھو مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور کوئی زمین میں چوپایا نہیں مگر اس کی پیشانیوں کو اللہ نے پکڑا ہوا ہے، یعنی زمین کی ہر مخلوق، ہر جاندار چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا اور سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، تو دیکھو کوئی بات نہیں، میں نے تو تم تک وہ بات پہنچا دی جس کی طرف مجھے جس کے ذریعے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ جل شانہ جو میرا رب ہے وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، تمہیں ہلاک کر دے گا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بے شک میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم یعنی عذاب کا حکم آیا تو ہم نے ہود کو بھی نجات دے دی اور ان کے ساتھ دوسرے ایمان والوں کو نجات دے دی محض اپنی مہربانی سے، اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے نجات دے دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور انہوں نے ہر متکبر اور سرکش آدمی کا کہنا مانا۔ وَأُتْبِعُوا، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت میں بھی لعنت لگی رہے گی۔ الا، سن لو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، بے شک قوم عاد کے لیے جو حضرت ہود کے قوم ہے ان کے لیے دوری اور ان پر پھٹکار ہے۔ آگے قوم سمود کا ذکر آ رہے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کا، ان کو جو ہے انجینئرنگ کے فن میں اور معماری کے فن میں بڑی مہارت تھی۔ وَإِلَى ثَمُودَ، فرمایا قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا، بھائی اس لیے کہ انہی کے قوم میں تھے، انہی جیسے انسان تھے، اور آ کر کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے ہی تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، وَاسْتَعْمَرَكُمْ، اور تمہیں اس زمین میں آباد کیا، بس تم اس سے بخشش مانگو اور اس کے سامنے توبہ کرو، بے شک میرے رب نزدیک بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ کہنے لگے قالوا یا صالح، اے صالح ہمیں اس سے پہلے تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، کیا تم ہمیں اس بات سے روکتے ہو کہ ہم عبادت کریں ان چیزوں کی جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، اور بے شک تم جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہو ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ شبہ میں، مریب بہت قوی شبہ میں، یعنی ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں کہ تم سمجھدار آدمی ہو، تمہاری صلاحیت ہے، تمہارے اندر نیکی ہے، کیونکہ انبیاء کا کردار جو ہے ہمیشہ صاف رہا کرتا ہے، لیکن تم نے ایسی عجیب و غریب بات کہہ دی، ہماری ساری امیدیں جو وابستہ تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں، ہمیں یہ خیال نہیں تھا تم اس قسم کی بات کہو گے۔ اس کی وجہ کہ ان کے اندر کفر و شرک اتنا آ گیا تھا، عقل پر جو ہے اللہ کی طرف سے ایسا جو ہے اللہ کی طرف سے ان کی عقل معوف ہو گئی تھی کہ صحیح بات کو انہوں نے بالکل غلط سمجھا۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت صالح نے جواب دیا کہ قال یا قوم ارأیتم، فرمایا اے میرے قوم ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر میں اپنی رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں، واضح دلیل پر ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت کی نعمت بھی عطا کی، تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پس فما تزیدوننی، تم کوئی اضافہ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ تم میرا نقصان کر رہے ہو، یہ کفر کی باتیں کر کے میرا نقصان ہی کر رہے ہو، مجھے خسارے میں ڈالنا چاہتے ہو۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، انہوں نے خود مطالبہ کیا تھا کہ اصل میں آپ جو کوئی معجزہ لا کر دکھائیے، اور معجزہ یہ کہ اس چٹان سے اور اس پہاڑ سے جو ہے اونٹنی ایک دم نکل آئے، سمجھائے بھی لیکن وہ نہ مانے۔ حضرت صالح نے کہہ دیا تھا دیکھو اگر یہ معجزہ نکل آیا
اب اس کے بعد تمہارا مطالبہ پورا ہونے کے بعد پھر جو ہے جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی اور پھر اللہ کا عذاب ضرور آ جائے گا. تو اس لیے کیا ویا قوم یہ میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اللہ کی اونٹنی اس لیے کہ یہ اونٹنی محض اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی ہے اور یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے. بس تم اس کو چھوڑو کہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے اور کھاتی رہے. ولا تمسوها بسوء اور دیکھو اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تم پر جلد عذاب آ جائے گا. فعقروها انہوں نے اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی اس کی ٹانگیں کاٹ لی. فقال اللہ حضرت صالح نے فرمایا تم اپنے دن میں 3 دن تک نفع اٹھا سکتے ہو. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں. کہ جبریل علیہ السلام نے آواز نکالی اتنی طاقتور آواز تھی کہ ہر قسم کی جو خوفناک چیز ہے اس سے زیادہ اس کے اندر اور برقی قوت سے زیادہ طاقت تھی. اس چیز کا وہ تحمل نہیں کر سکے اور ان کے کلیجے پھٹ گئے. کعلم یغنوا فیہا اللہ فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. اللہ سن لو بے شک سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور سن لو سمود کے لیے پھٹکار ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا آگے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ درمیان میں ذرا سا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے قوم لوط کا واقعہ ہے. قوم لوط کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں اور یہاں بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ ان کے اندر جو بیماری تھی وہ معاشرتی تھی اور جنسی بے راہ روی کا یہ لوگ شکار تھے. تو اصل میں عذاب دینے کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے آئے. یہ کل 3 فرشتے تھے. بعض مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبرائیل حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل. جب عذاب دینے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم پر آئے تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آنے سے پہلے جو ہے وہ یہاں حضرت ابراہیم کے پاس آ کر ٹھہرے درمیان میں. چونکہ اجنبی تھے ابراہیم السلام گھبرا گئے. مہمان نوازی ضرور کی لیکن فرشتوں نے خوشخبری دی اور بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور پھر بتایا ہم عذاب کے لیے آ رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم چونکہ شفیق مہربان تھے انہوں نے درخواست کی کہ عذاب نہ آئے لیکن اللہ نے کہا نہیں دیکھو ہمارا یہ فیصلہ ہے تم اس بارے میں کوئی حجت نہ کرو. تو کہتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اور تحقیق ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے خوشخبری لے کر اور ان فرشتوں نے آ کر کہا سلام. تو انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. اب تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جو ہے تلا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. بچڑا جس کو تلا تھا بعضوں نے کہا یہ بھنا ہوا تھا. بعض صورت جو ہے مہمانی کے طور پر لائے. ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. بعض لوگوں نے کہا مہمان نوازی کی سنت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی جاری ہوئی ہے. فلما رأى أيديهم چونکہ وہ شکل انسان کی تھی وہ تو تھے فرشتے. فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں. اب حضرت ابراہیم نے دیکھا بڑی عجیب بات ہے جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ وہ اس تک پہنچ ہی نہیں رہے کھانے کی طرف ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہیں. نہ کہ رہوں اجنبی پن محسوس کیا اور ان سے خوف محسوس کیا. ان فرشتوں نے کہا ڈرو مت ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. بھائی کھانا وہ نہیں کھاتا جس کو کسی سے کوئی دشمنی ہو. تو ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی اور لوگ ہیں برے ارادے سے ہیں. بتایا بھائی ہم انسان نہیں ہیں انسانوں کی شکلیں ہیں ہم تو فرشتے ہیں اور عذاب کے لیے آئے ہیں. آگے کہتے ہیں وامرأتہ قائمۃ حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی وہ ہنس پڑی. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی. ان کا ہنسنا بعد میں ہوا تھا خوشخبری اصل میں پہلی ہوئی تھی. یہ خوشخبری مقرر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آئے تو ہم نے شروع میں قرآن نے کہا بالبشرا یہ خوشخبری لے کر آئے تھے اور خوشخبری اسی بات کی تھی کہ جو ہے آپ پر اللہ کی طرف سے اللہ آپ کو اولاد کی نعمت دیں گے. تو ان کی جو اہلیت تھی وہ پاس کڑی تھی. ان کی اہلیہ نے اندازہ کر لیا ان کو اندازہ ہو گیا انسان ہے ہی نہیں ان سے پردہ ہی نہیں ہے. اب ان کی اہلیہ آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ ان کا نام تھا حضرت سارہ. یہ بوڑھی تھی بالکل. اللہ کہتا ہے ہم نے خوشخبری دی کس بات کی کہ تم سے اسحاق ہوں گے اور حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام ہوں گے جن سے پوری بنی اسرائیل جو ہے وہ وجود میں آئی. تو انہوں نے تعجب کیا. قالت کہنے لگی یا ویلتا اے ہے کیا میں بچہ جنوں گی اور میں بڑھیا ہو چکی ہوں اور یہ میرا میاں یہ بھی بہت بوڑھا ہے. بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تعجب کی بات ہو رہی ہے. اتنی بڑھاپے کی عمر شوہر بھی بوڑھا بیوی بوڑھی اولاد کیسے ہو. فرشتے کہنے لگے قالو کیا تمہیں تعجب ہے اللہ جل شانہ کی قدرت سے تم پر اے اہل بیت اے گھرانے والوں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں. یعنی اللہ کی رحمتیں تم پر تو نازل ہوتے ہی رہی طرح طرح کے انعامات ہوئے تو کیا یہ نام اللہ کا تم پر نہیں آ سکتا. انہو بے شک اللہ کی ذات قابل تعریف اور وہی بزرگوار ہے. فلما ذهب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف دور ہو گیا خوشخبری مل گئی تو وہ ایک خوف تھا وہ دور ہو گیا اجنبی پن کا اور ان کے پاس خوشخبری بھی آ گئی. تو کہتے ہیں یجادلنا وہ ہم سے جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں. جھگڑا اصل میں فرشتوں سے کیا تھا
لیکن اللہ نے اس کو اس لیے تعبیر کیا ہم سے کہ فرشتے اللہ ہی کے تو حکم لائے تھے، اور جھگڑا اصل میں صرف بحث مباحثہ تھا. غایت شفقت کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی فطرت اللہ نے خود آگے بتائی ہے، تو اس وجہ سے انہیں یہ خواہش ظاہر کی عذاب نہ آئے. اللہ کہتے ہیں بے شک ان ابراہیم تو بڑے بردبار اور بہت زیادہ نرم دل اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اللہ نے حکم فرمایا اے ابراہیم، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اس بات کو جانے دو، چھوڑو اس معاملے کو. کیوں؟ بے شک آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو نہیں لوٹے. اب یہ قصہ تو درمیان میں بتایا، ہم نے کہا ایک کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. پہلے 3 انبیاء آ گئے، درمیان میں حضرت ابراہیم کا واقعہ آیا، اب دیگر 3 قوموں کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. دیگر 3 قوموں میں پہلی قوم کون سی ہے؟ قوم لوط ہے. تو کہتے ہیں ولما جاءت رسلنا، جب ہمارے فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابہم، وہ بہت غمگین ہو گئے ان کے آنے سے اور تنگ دل ہوئے اور کہا یہ تو بڑی مشکل والا دن ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کی قوم جو تھی برے فعل میں مبتلا تھی، تو فرشتے آئے تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، انہیں خطرہ ہوا فرشتے جو ان کے ساتھ برے ارادے سے آئیں گے، یہ تو میری زبردست بے عزتی ہے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ برا سلوک ہو، سمجھے کہ یہ انسان ہے. وجاءہ قومہ، ان کی قوم کے لوگوں کو پتہ چل گیا. اللہ فرماتا ہے اور ان کی قوم کے لوگ یہرعون، دوڑتے ہوا ہے. اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ برے اعمال کیا کرتے تھے، یہ برے کام کیا کرتے تھے، خاص طور پر یہ برا فعل. حضرت لوط نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاک ہیں، تو تم اللہ سے ڈرو اور مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو. قوم کی ساری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں تو عورتوں سے نکاح کرو. دیکھو ایسا برا کام مت کرو ان لڑکوں کے ساتھ جس سے میری بھی رسوائی ہو. کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کہنے لگے قالوا لقد علمت، آپ بھی جانتے ہو، تم بھی جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں اور تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. قال، حضرت لوط نے حسرت کے طور پر کہا اے کاش کہ مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا. اب فرشتوں نے تسلی دی، جب دیکھا لوط علیہ السلام اتنے افسردہ ہو گئے ہیں تو کہا گھبرانے کی بات نہیں. قالوا، ان فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تو آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے، بس تم اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے کر چلو اور دیکھو تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے. اس کو لے کر مت جانا، کیوں؟ اس پر بھی وہ عذاب آنے والا ہے جو ان پر آئے گا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھی. تو مسلمان جب نہیں رہی تو اب کوئی تعلق نہیں ہے. ان موعدہم الصبح، اور دیکھو ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء امرنا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے نیچے کو اوپر کر دیا. بستی بالکل الٹ کر اللہ نے اون دمو کر دی. تو اس طرح الٹ کر ڈالی کہ جو اوپر والا حصہ تھا وہ نیچے ہو گیا اور نیچے والا حصہ اوپر ہو گیا. ایک تو بستی الٹا دی گئی اور اس کے بعد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس پر برسائے کیا حجارۃ من سجیل منضود، پتھر کی تہ بتہ کنکریاں ان پر برسائیں. مصومۃ عند ربک، اور تمہارے پروردگار کے یہاں سے ان پر خاص نشان بھی لگے ہوئے تھے. وما هي من الظالمین ببعید، اللہ فرماتے ہیں یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے یہ ظالموں سے یہ علاقہ زیادہ دور تھوڑی ہے. ان کی قوم کا یہ بستی، یہ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں. خیر، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، آگے جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جو قوم مدین کی طرف مبعوث ہوئے. کہتے ہیں کہ وَإِلَى مَدْيَنَ، جو مدین شہر ہے اس کے رہنے والوں کی طرف اللہ نے ان کے بھائی حضرت شعیب کو بھیجا. کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو ناپ تول میں کمی مت کرنا. بے شک میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اچھے حال پہ دیکھتا ہوں، اور مجھے تمہیں خطرہ ہے اس دن کے عذاب کا جو تمہارا احاطہ کر لے گا. وَيَا قَوْمِ، جب تم آسودہ حال ہو تو پھر کیوں خواہ ناپ تول میں ڈنڈی مار کر جو ہے لوگوں کا مال کم کرتے ہو؟ تم کوئی فقر و فاقہ میں مبتلا تو نہیں ہو؟ وَيَا قَوْمِ، ان کی جو ہے وہی معاشی بیماری ہے، معیشت کی خرابی ہے کہ ان کے اندر ناپ تول کی کمی ہے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم دیکھو ناپ تول جو ہے انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کی ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور دیکھو زمین میں خرابی فساد کرتے مت کرنا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان ہے تمہارا اور تم یقین رکھتے ہو تو اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس بقیہ موجود ہے یعنی اللہ کا دیا ہوا نفع یہی تمہارے لیے بہتر ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے دیا ہے بچا کچھ ہے، جو مال تمہارے پاس ہے وہ بہت ہے، ناجائز نفع کیوں کماتے ہو؟ اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. مذاق اڑایا، آج کل کسی کو سمجھا تو مذاق اڑاتا ہے کہ جی آپ جو ہیں بہت بڑے نیک ہیں، بہت پارسا ہیں، مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں، اچھا آپ کی بزرگی ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی شروع کر دو. بھائی تم ہم تاجروں کے کیا معاملے سمجھتے ہو؟ تم ہماری کیا روٹین جانتے ہو؟ اور تم کو ہمارے جو ہے اصولوں کا کیا پتا؟ تو اپنا کام کرو. انہوں نے بھی اسی طرح سمجھایا. کہنے لگے اے شعیب کیا تمہاری نماز ہمیں اس
اس بات کا حکم کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو کرنا چاہیں اس کو کرنے سے رک جائیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بڑے نرم دل اور راہ راست پر ہو۔ مذاق اڑایا، یار تم تو بڑے سمجھدار ہو، ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو۔ قال، جواب دیا، اے میری قوم تم خود ہی بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانی پر ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے نیک روزی بھی دی ہے تو میں نہیں چاہتا وما اریدو کہ میں تمہاری مخالفت کر کے وہی کام کرنا شروع کر دوں جس سے میں تم کو منع کر رہا ہوں۔ ان اریدو، بے شک میں تو صرف اور صرف تمہارے حال کی درستگی چاہتا ہوں جتنا میرے بس میں ہو۔ وما توفیقی، اور مجھے توفیق جو ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ملے گی۔ علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویا قومی، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم کو اس بات پر نہ ابھارے کہ تمہیں بھی وہ عذاب آ جائے جیسا کہ عذاب قوم نوح پر یا قوم ہود پر یا قوم صالح پر آ گیا۔ صرف میری مخالفت میں تم وہی کام کیے جا رہے ہو اور اس کام کے کرنے کی بنا پر تم پر ویسا ہی عذاب آ جائے پچھلی قوموں پر آیا۔ دیکھو، عقل کے ناخن لو، خود غور کرو، اس سے قطع نظر کہ میری بات صحیح ہے یا غلط، خود غور کرو کہ یہ میری بات میں کتنا وزن ہے۔ میری مخالفت میں صرف انکار مت کرنا۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اللہ فرماتے ہیں قوم لوط کا زمانہ تم لوگوں سے کچھ زیادہ دور تو نہیں ہے۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں، قوم لوط ابھی قریب قریب تو گزری ہے، اس کے واقعات بھی تمہارے لیے عبرت ہیں۔ واستغفروا، اور بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر اس سے توبہ کرو، بے شک میرے رب مہربان بھی ہے اور محبت والا بھی ہے۔ قالو، کہنے لگے، اے شعیب ہمیں تو وہ بہت ساری باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی جو تم کہتے ہو۔ بھائی تم جو ہمیں یہ جو باتیں سمجھاتے ہو کہ بھائی یہ ناپ تول میں کمی مت کرنا اور اپنا مالی نقصان کر ڈالو، معاملات کی صفائی کرو، دیگر امور پورے کرو، ہمیں تو یہ باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم تم کو اپنے میں بڑا کمزور بھی دیکھتے ہیں۔ تم کمزور ہو تو باقی تمہاری رائے بھی بظاہر غلط معلوم ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا رَحْتُكَ، اور دیکھو اگر تمہارے بھائی والے قبیلے کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تم پر پتھروں کی بارش کرتے، پتھر تمہیں مارتے، اور دیکھو تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ قالا، کہنے لگے، یا قومی، اے میری قوم، کہ کیا میرے بھائی بندے اور میرے جو قبیلے والے ہیں ان کا دباؤ ان کا دباؤ تم پر اللہ سے بھی زیادہ ہے اور تم نے اللہ کو پسے پوچھ ڈال دیا، یعنی خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، صرف قبیلے کی وجہ سے ڈر رہے ہو۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرے رب تمہارے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنے کام کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا من یأتیہ عذاب یخزی، کس پر رسوا کن عذاب آئے گا اور کون جھوٹا ہے۔ وارتقبوا، اور دیکھو تم بھی انتظار کرو، میں تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ولما جاء امرنا، اللہ فرماتے جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے حضرت شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان سب کو نجات دے دی اپنی مہربانی سے، اور فرمایا ظالموں کو چیخ کے عذاب نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے کہ اللہ یغنوا فیہا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا وہ اس میں رہے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، اللہ فرماتے ہیں دوری اور ہلاکت اہل مدین کے لیے جیسے کہ قوم سمود کے لیے دوری ہے۔ یہ قرآن کریم کی دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر ایک عذاب اور آیا تھا، فاخذہم عذاب یوم الظلہ، پتھر جو ہے ان پر جو ہے وہ آگ کا بادل برسا تھا، آگ کا۔ تمہارے لیے ممکن ہے کہ چیخ کا بھی عذاب آیا ہو اور آگ کا جو بادل ہے وہ بھی ان کے اوپر جو ہے وہ برسا ہو، اس میں کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ دونوں باتیں جو ہیں درست ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تحقیق حضرت موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور واضح دلیل دے کر۔ واضح دلیل کیا ہے؟ وہ عصا جو ان کا تھا۔ اِلَىٰ فرعون، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، بس ان لوگوں نے فرعون کے حکم کی اتباع کی، ان کے قوم کے لوگوں نے۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم جو ہے وہ چلنے والا نہیں تھا۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں کہ فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ یقدم قومہ، اور فرعون قیامت کے دن بھی اپنی قوم سے آگے ہوگا اور ان کو لے جائے گا دوزخ میں جا کر اتارے گا، اور بری ہے وہ جگہ جس میں وہ اتریں گے۔ وہ اتبعوا، اور ان پر اس دنیا میں بھی لعنت پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی بے شک برا انعام ہے جو ان کو ملا۔ آج دنیا میں جو سیاسی لیڈر، جو برے قائدین اور جو برے جو ہیں قوم کے جو ہے رہنما ہیں، اور ہر وہ آدمی جس کے لیے انسان اپنی دنیا مفادات کے خاطر من مانی خواہشات کی بنا پر اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ یاد رکھے کہ یہی دنیاوی لیڈر قیامت کے دن بھی تمہارے ساتھ آگے آگے ہوں گے اور اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے تم ان کے پیچھے رہو گے اور یہ تمہیں دوزخ کی آگ میں بھی اسی طرح لے جائیں گے۔ وَأُتْبِعُوا، آگے فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، اللہ فرماتے ہیں ان بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعضیں تو ابھی باقی ہیں اور بعضیں بالکل تہس نہس ہو گئی ہیں۔
بعض بستیاں ایسی ہیں بالخصوص یہ قوم عاد وغیرہ کہ وہ بالکل تہس نہس ہے، ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا، بستی بالکل جو ہے زمین سے کئی فٹ جو ہے وہ نیچے جو ہے چھپی ہے، اس تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا، ان کے وہ معبود جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہیں آئے جبکہ آپ کا رب کا عذاب آیا، وما زادوہم، اور ان کے معبودوں نے ان کے حق میں سوائے ان کو تباہ کرنے کے اور کچھ نہیں کیا۔ وکذالک، اللہ فرماتا ہے آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑا کرتا ہے اور وہ بستی ظالم ہو، وہ بستی والے ظالم ہو، بے شک اس کی پکڑ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ ذالک، یہ وہ دن ہے جس میں تمام کے تمام لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے۔ وما نؤخرہ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس عذاب کو مؤخر نہیں کرتے مگر ایک مدت تک جو بالکل معین ہے اور گنے گئے ہیں، یعنی ایک مدت جو بالکل گنی جا چکی ہے، مقرر ہے۔ یوم یاتی، جس دن وہ دن آئے گا تو لا تکلموا، جس دن وہ عذاب آئے گا تو کوئی انسان اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا۔ وہ قیامت کا دن ہے، یعنی جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو کوئی وہ انسان خدا کے سامنے نہیں بول سکے گا اس کی اجازت کے بغیر، بس ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، فرمایا جو لوگ بدبخت ہوں گے تو یہ لوگ دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ففی النار، یہ لوگ دوزخ کی آگ میں ہوں گے، لہم فیہا، اس میں ان کا چلانا بھی ہوگا اور چنگھاڑنا بھی ہوگا، یعنی ہلکی آواز سے اور بلند آواز سے چیخیں مارنا، یہ سب جہنمی کریں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین ہے، الا کہ جب تک آپ کا رب چاہے، بے شک آپ کا رب کرنے والا ہے اس کام کو جو وہ چاہتا ہے۔ مادامت، جب تک آسمان و زمین ہو، اصل میں انسان کے عرف کے اعتبار سے، اس کی نفسیات کے اعتبار سے یہ بات کہی گئی ہے۔ جب کسی بات کی ہمیشگی کو بیان کرنا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا بھائی جب تک یہ آسمان و زمین ہے، رہتی دنیا تک میں یہ کام کرتا رہوں گا، مطلب کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ کام کروں گا، ورنہ آسمان و زمین تو کبھی نہ کبھی ختم ہوں گے ظاہر قیامت میں، لیکن ان کا عذاب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جہنمیوں کو جو عذاب ملے گا ان کافروں کو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین ہے، الا کہ آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجزوز، یہ بدلہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی یہ بدلہ ایسا ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ، اللہ فرماتے ہیں اے نبی یہ لوگ جو کچھ جن معبودوں کو پکار رہے ہیں ان کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑیے گا۔ ما یعبدون، یہ تو بالکل اسی طرح پکار رہے ہیں جس طرح کہ ان کے، یہ تو بالکل اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جس طرح ان کے آبا و اجداد اس سے پہلے عبادت کرتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان کا پورا پورا حصہ دیں گے بغیر کم کیے، یعنی عذاب کا جو حصہ ان کو پورا ملے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، بس اس میں اختلاف ہو گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کا کام تمام ہو جاتا۔ اللہ کی طرف سے طے ہے کہ ان میں اختلاف ہونا ہے، اور یہ طے ہے کہ ابھی عذاب نہیں آنا، اس وجہ سے عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُمْ، اور بے شک یہ اس کے بارے میں بہت قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور بے شک ان سب کو قیامت کے دن ان کا رب، آپ کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ انہو، بے شک آپ کا رب باخبر ہے ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں۔ فاستقم، اے نبی آپ راہ راست پر رہی ہے، کما امرتا، جیسے آپ کو حکم ملا، اور وہ تمام لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی یعنی ایمان لائے، اور دیکھو حد سے تجاوز مت کرنا، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ فاستقم، یہ استقامت کا حکم جو ہے یہ بہت اہم حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے صدیق اکبر نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کے سر کے داڑھی کے بال میں کچھ سفیدی آ گئی ہے، فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، اس سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا جس میں اللہ کے عذاب کا اور دیگر اہم احکامات کا ذکر ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے خاص یہ آیت کی طرف بھی اشارہ ہے فاستقم، کہ اللہ فرماتے ہیں فاستقم کما امرت، جیسا حکم ملا ویسے راہ راست پر رہیے۔ یہ تو آسان نہیں ہوتا، اللہ کے جو حکم ہے اس کے مکمل مطابق استقامت، اس لیے حضور کو خطرہ ہوا۔ بعض الانبیاء اور مقربین اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اللہ ان کو استقامت کی صفت دیتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو استقامت ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے،
1000 کرامتوں سے بہتر ہے، بلکہ یہی اصل کرامت ہے۔ ایک انسان اگر ہوا کے اوپر اڑ رہا ہے یا پانی کے اوپر چل رہا ہے یا بھوکا پیاسا کئی سال زندہ رہ جاتا ہے تو یہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ اصل کرامت یہ کہ اس کے اندر استقامت ہے یا نہیں۔ استقامت کا مطلب کیا ہے؟ عقائد میں، نظریات میں، اخلاق میں، ہر چیز میں شریعت کو سامنے رکھو، اس سے سر منہ انحراف نہ کرو، ایک بال کے برابر بھی نہ ہٹو۔ خوشی میں، غمی میں، مصیبت میں، تکلیف میں، مال میں یا فقر میں، ہر حال میں دیکھو شریعت کا کیا حکم ہے۔ یہ جی بچوں نے کہہ دیا تھا، نہیں جی گھر والوں نے یہ بات کہہ دی تھی، اس وجہ سے ہم نے یہ کام کر لیا، نہیں، کسی بھی حال میں کسی کے دباؤ میں آئے بغیر اس شریعت کے اصول پر اور شریعت کی تعلیمات پر رہو، یہ استقامت۔ بلکہ اہل اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو پل صراط ہے یہ اس استقامت کی صورت مثالی ہے۔ جیسے انسان کی ایک شکل ہوتی ہے، پورا مجسمہ ہوتا ہے، تو وہ جو روایات میں آتا ہے کہ پورے صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اصل میں یہ وہ استقامت ہے، یعنی دین کی وہ تعلیمات ہے جس پر انسان دنیا میں چل رہا ہے۔ تو جس نے اس کی سختی مشقت کو آج جھیل لیا اللہ کی رضا کے خاطر، چاہے نفس چاہے یا نہ چاہے، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں، اس نے ہر کام کر لیا، اپنی صورت کو، اپنی داڑھی کو، اپنے کرتے کو اور اپنے پورے لباس کو شریعت کے مطابق بنا لیا، اپنے گندے اخلاق نکل کر اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا کر لیے، اعمال شریعت کے مطابق کر لیے۔ تو جس نے آج دنیا کی تھوڑی بہت باتیں برداشت کر لی لیکن آج یہ سختی جھیل لی تو قیامت میں وہ اسی تیزی سے پار ہو جائے گا۔ اور جو دنیا میں شریعت پر عمل کرنے میں سست تھا، رک رک کر چلتا تھا، کبھی دائیں دیکھتا تھا، کبھی بائیں دیکھتا تھا، کبھی دیکھتا تھا کوئی مجھ پر ہنس تو نہیں رہا، پھر یہ کام کر لیتا ورنہ نہیں کرتا، تو پھر قیامت میں بھی اسی طرح پولیس صراط پر کھسک کھسک کر چلے گا۔ اللہ اس وقت میں ہم سب کو پار کرائے۔ فرماتے ہیں ولا ترکنوا، اور دیکھو ظالموں کی طرف جھکنا بھی مت، مائل بھی مت ہونا، ورنہ تمہیں دوزخ کی آنکھ کھلے گی اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی ولی یعنی کوئی رفیق نہیں ہوگا اور پھر تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ واقم الصلاۃ، اور آپ نماز کے قائم کیجئے، دن کی دونوں حصوں میں اور رات کی گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، اور صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پانچوں نمازوں کا ذکر آ گیا۔ طرفی النہار، دن کے دونوں حصے، پہلا حصہ کیا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے سے سورج کے جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر جو ہے وہ سورج کے ڈھلنے تک کا وقت، تو طلوع فجر سے لے کر سورج کے ڈھلنے تک کے وقت میں جو ہے وہ نماز آ گئی فجر کی۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ ڈھلنے کے بعد سے لے کر غروب تک کا وقت ہے، اس میں ظہر و عصر کی نماز آ گئی، اور رات کی جو گھڑی ہیں اس میں مغرب اور عشاء کی نماز آ گئی۔ اور آگے بتا دی دیکھو نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے جو گناہ ہیں وہ اگلی نماز سے ختم ہو جائیں گے۔ پہلے تو اعضائے وضو سے ہی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو پانی گرتا ہے جس عضو سے اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی گرتے ہیں، جو اور رہ جائیں گے وہ نماز سے گزر جائیں گے۔ حدیث میں کہا ان پانچوں نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گھر کے سامنے ایک نہر چل رہی ہو اور دن میں آدمی 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ بالکل نہیں رہے گی۔ بالکل یہی حال جو ہے وہ ان نمازوں کا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ فلولا كان من القرون من قبلكم، تم سے پہلی والی بستیوں میں جو پہلے گزر چکی ہیں ایسے ہوش مند کیوں نہیں ہوئے، ینہون، جو زمین میں فساد سے روکتے، اور سوائے ان لوگوں کے جو تھوڑے تھے جن میں سے ہم نے ان لوگوں کو نجات دی، واتبع الذین ظلموا، اور یہ ظالم لوگ ان نعمتوں اور عیش و آرام کے پیچھے لگے رہے جس کے اندر وہ تھے، اور یہ لوگ گناہگار تھے۔ بتا دیا کہ دیکھو پرانے لوگوں پر دو وجہ سے عذاب آیا، ایک تو کہ عیش پرستی، اپنی راحتوں کو اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اتنا لگے کہ اس میں جو ہے اللہ کے احکام کو بھول گئے، اور دوسری بات کیا ہے، ایسے ہوش مند نہیں تھے جو لوگوں کو گناہوں سے روکتے، نہیں عالم کو منکر نہیں تھا، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا۔ تو آگے قانون بیان کرتے ہیں وما كان ربك ليهلك القرى، آپ کے رب بستی والوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے، واهلها مصلحون، جبکہ وہ لوگ نیکوکار ہوں۔ تو معلوم ان کے اندر اصلاح تھی نہیں بلکہ اصلاح کا عمل ہی نہیں تھا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی علاقے میں اصلاح کا عمل بھی شروع ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگا۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری اپنے ماحول، اپنے معاشرے، اپنے قوم، اپنے محلے میں اصلاح کے جو بھی عمل ہو، کیونکہ دین کی خدمتیں اور اصلاح کے عمل کی شکلیں بے شمار ہیں، جس انداز سے بھی جو کام ہو رہا ہو بشرطے کہ اللہ کی رضا کے ہو اور شرعی تعلیمات کی روشنی میں ہو، تو دیکھیے اس میں ہر طریقے سے حصہ لیجیے، اپنی دنیاوی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اصلاح کے عمل میں حصہ لیجیے تاکہ ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچیں اور اس کی برکت سے دوسرے لوگ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام کے تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، سارے مسلمان ہوتے، کافر ہوتے ہی نا۔ اب تو یہ کہ مسلمان بھی ہے کافر بھی ہیں، اور کافروں میں بھی اتنے فرقے ہیں اللہ معاف کرے کہ کیا کہنا، اور مسلمانوں کے فرقوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔
ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ کی مصلحت ہیں. آپ کا رب چاہتا تو ایسا کر دیتا، لیکن اللہ کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ برابر اختلاف میں رہیں گے مگر جس پر آپ کا رب رحم کرے. وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ نے انہیں اسی لیے پیدا کیا. اللہ جل شانہ کا ایک تکوینی نظام ہے، تو اللہ نے اپنی تکوینی نظام سے اس طرح پیدا کیا کہ کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر ہیں، تاکہ اللہ کی ایک صفت جس طرح ہادی ہے مضل بھی تو ہے، اللہ کی صفت مضل بھی ہے، اس کا بھی تو پرتاؤ ظاہر ہو. تو یہ کفار بھی پیدا ہوئے، یہ باطل پرست فرقہ بھی پیدا ہوئے. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے پروردگار کی بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو بھر دوں گا ان جنات سے اور تمام اور انسانوں سے، ان سب کے سب سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب انبیاء کی خبریں اور واقعات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، جماتے ہیں. یہ انبیاء کے واقعات بیان کرنے میں ایک بڑا مقصد ہے. ایک مقصد تو عبرت ہے تاکہ مسلمانوں کو عبرت ہو کہ بھائی اللہ کا یہ قانون ہے، ملکوں کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، تو اللہ کے ابھی یہ قانون ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی کہ جو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے پھرے گا تو اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، عذاب پھر آ جائے گا، اللہ کہ مہلت اللہ کی طرف سے مل رہی ہو. اور دوسری بات یہ کہ اس سے مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے. تسلی یہ کہ دیکھیے یہ قومیں ہر اعتبار سے طاقتور زیادہ تھیں، ان کے پاس اسباب اور وسائل ہر چیز میں ٹیکنالوجی میں بڑے ہوئے تھے، مشرکین سے زیادہ تھے، اور انہوں نے بھی اپنے انبیاء کے ساتھ بہت تکلیف دہ معاملہ کیا، مگر انجام کار یہ ہلاک ہوئے. انبیاء کو فتح ہوئی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو نجات ہوئی اور ان کا دین ان کا کلمہ بلند ہوا. وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان قصوں میں آپ کے پاس حق بھی پہنچ گیا اور نصیحت بھی پہنچ گئی اور مؤمنین کے لیے عبرت بھی. ان واقعات میں سارے سبق ہیں. وقل للذین لا یؤمنون، اور آپ فرما دیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ ٹھیک ہے تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ، ہم جو ہیں اپنی جگہ اعمال کرتے ہیں، تم اپنے اعمال کرو، ہم اپنے اعمال کرو. جب انسان کسی کو خیر پر ترغیب دے اور ایسا موقع آ جائے کہ انداز ہو جائے کہ اب ہدایت کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر یہی سلسلہ اختیار کیا جائے. وانتظروا، ٹھیک ہے تم بھی عذاب کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وللہ، اور آسمان و زمین کی جتنی پوشیدہ چیزیں ہیں وہ سب کا سب اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف تمام کے تمام کام لوٹتے ہیں. فاعبدوا، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو. وما ربک بغافل عما تعملون، اور آپ کا رب ان اعمال سے تم کرتے ہو غافل نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کے اندر 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. اس سورت کے اندر اللہ نے اس سورت کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. پہلے جتنی انبیاء کے دوسری قوموں کے واقعات تھے عموماً یہ ایک جگہ نہیں ہے، مختلف جگہ ہیں، لیکن ہم نے بتایا کہ قرآن کریم میں تنوع ہے، مضمون جدا، اسلوب جدا، انداز بیان جدا، تو اس کی وجہ سے اس تکرار کی وجہ سے آدمی کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اور ان تمام ٹکڑوں کو اگر سمیٹ کر ایک جگہ کیا جائے تو بڑا خوبصورت نتیجہ سامنے آ جاتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن نے از اول تاخیر وہ سارا کا سارا واقعہ عجیب انداز سے اور ایک عجیب ترتیب کے ساتھ خوبصورت طریقے سے سارا ایک ہی جگہ پر بیان کر دیا ہے اور اس کو قرآن نے احسن القصص کہا، سب سے بڑا اچھا قصہ. یہ قصہ اس قابل ہے کہ ہر مسلمان گھرانے میں سنایا جائے، اس کا پرچار کیا جائے، اپنے چھوٹوں کو سنائے، اپنے گھر والوں میں اس کا مذاکرہ کرے. احسن القصص کیوں ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بڑی جامعیت ہے. جامعیت کیا ہے؟ اس قصے میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. اس قصے کے اندر بادشاہت اور سیاست کے اسرار و رموز بھی ذکر ہیں اور اس قصے میں معاشی جو ہیں خوشحالی کی تدبیروں کا بھی ذکر ہے. اس قصے کے اندر خواب کی تعبیر کا بھی بیان آ رہا ہے. اس قصے میں ایک طرف جو ہے وہ حسن اور عشق کی حشر سامانیاں ہیں تو دوسری طرف زہد و تقوی کی جو ہے وہ اس کے بھی ذکر ہے، زہد و تقوی کی دستگیری کا بھی تذکرہ آتا ہے. اسی طرح اس قصے میں حسد کا بھی ذکر آ رہا ہے اور اس قصے میں جس طرح انسانوں کا ذکر ہے، جنات کا ذکر ہے، ملائکہ کا ذکر ہے اور پھر اس سب سے ہٹ کر یہ دیکھیے کہ عالموں کے احوال معلوم ہو رہے ہیں اور یہ پتہ چل رہا ہے حقیقی عزت کس بنیاد پہ ملتی ہے اور پھر عورتوں کی خفیہ چالاکیوں اور تدبیروں کا ذکر ہے کہ ان کیدکن عظیم، ان عورتوں کی تدبیریں بڑی خطرناک ہوا کرتی ہیں. اس قصے کے اندر یہ ساری کے ساری باتیں ہیں اور اس قصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے بھی بڑی عجیب و غریب مطابقت ہے. اس بنا پر بھی اللہ نے کہا نحن نقص علیک، ہم آپ کو سناتے ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر منطبق ہو رہا ہے. کس طرح دیکھیے ان کے بھائیوں نے حسد کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے دشمنی کی. اسی طرح آپ کے ساتھ جو ہوا, آپ کے خاندان اور قوم کے لوگوں نے آپ کے ساتھ حسد کیا. ان کے بھائیوں نے قتل کرنے کا مشورہ کیا. مشرکین نے بھی جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے آپ کو قتل کرنے کا مشورہ کیا. ان کے بھائیوں نے آخرکار انہیں اس علاقے سے نکلوا دیا. ایسی اسکیم بنائی کہ مصر جانا پڑا, آپ کو بھی ہجرت کرنی پڑی. یوسف علیہ السلام قید کی تنہائی میں رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ثور میں 3 دن مخفی رہے. حضرت یوسف جب مصر میں آئے تو اس کے بعد پھر اللہ نے انہیں عزت دی, بادشاہت دی. حضور بھی مدینہ آئے تو آپ کی قوت آہستہ آہستہ مستحکم ہوئی اور آخرکار آپ کو حکومت بادشاہت ملی اور آپ کی سلطنت کا جو حصہ تھا وہ دنیا کے اطراف میں پھیل گیا. یہ سب کا سب ہے. اور ایک عجیب مناسبت یہ کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا آخر میں جبکہ پورا وقت تھا بدلہ لینے کا, لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, دیکھو آج کوئی ملامت نہیں تم پر, اللہ مجھے بھی معاف کرے تمہیں بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا. جب فتح مکہ ہوا رمضان میں سن 8 ہجری میں اور 8 رمضان مبارک کو, تو یہ سارے قریشی سردار جو تھے وہ سر جھکائے کھڑے تھے. حضور نے فرمایا میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو ان سب نے یہی کہا کہ ان سب نے کہا جی آپ تو ہمارے بہترین جو ہے وہ خاندان کے آدمی ہیں. حضور نے فرمایا بس میں یہی کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اور فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. تو اصل علم یہ ہے کہ انسان قدرت آنے پر پھر جو ہے انتقام نہ لے اور دوسرے کو معاف کر دے, تو یہ احسن القصص ہے. بہر صورت اس قصے میں مد و جزر کا ایک عجیب تلاطم ہے, حالات کا اتار چڑھاؤ عجیب انداز میں ہے. یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے ساری کی ساری, ان کی سیرت السمانہ جو قرآن بیان کر رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں گمنامی بھی ہے, اس کے اندر شہرت بھی ہے, اس قصے میں ذلت بھی ہے, عزت بھی ہے. اس قصے میں کہاں غلام کی شکل میں ان کو بنایا کر بیچا جا رہا ہے منڈی کے اندر, اور کہاں تخت شاہی پر ان کو بٹھایا جا رہا ہے. اور پھر اس قصے کے اندر جہاں ایک طرف ان کی عفت و پاکدامنی ہے, دوسری طرف زلیخا عورت کی جو ہے وہ نفسانی خواہش کی طرف میلان کا ذکر ہے. یہ سارے کے سارے واقعات اس قصے میں اللہ نے بیان کیے ہیں, اور اس قصے سے بنیادی طور پر یہی نتائج سامنے آتے ہیں کہ حسد کا جو انجام ہے وہ سب سے بڑا ہے. حسد جو ہے وہ انسان کو قتل پر آمادہ کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جو انسان صبر کرتا ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. حضرت یوسف نے شروع میں بھی صبر کیا اور اخیر میں بھی صبر کرتے ہوئے کیا کہا, انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تقوی اور صبر کی بدولت مجھے یہ مرتبہ ملا ہے. اور اس قصے میں ایک بہت بڑا سبق ہے عفت اور پاک دامنی کا, کہ جو انسان گناہ پر قدرت رکھتا ہو اس کے باوجود اس کو گناہ سے حفاظت ہو جائے تو اس کا یہ اللہ پر خصوصی انعام ہے. دیکھیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی زبردست آزمائش تھی, گناہ کا سارا موقع ہے اور گناہ کی طرف انہیں خود دعوت دی جا رہی ہے, بجائے اس کی کہ وہ خود محنت کرتے, سارے وسائل بھی تھے, دونوں طرف حسن و جمال ہے, اس کے باوجود صرف اللہ کا خوف تھا جو مانے ہوا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ 7 آدمی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. اس میں کون ہوگا؟ وشاب نشأ فی عبادت ربی, وہ شخص جس نے اللہ کی عبادت میں پروان اپنی نشو و نما کی, اور وہ شخص ورجل دعت ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ, ایک عورت جو حسب نسب والی ہے, اس کو منصب بھی ملا ہوا ہے, حسن و جمال بھی ہے, وہ گناہ کی طرف بلائے اور یہ کہے انی اخاف اللہ. تو اس قصے میں اس کے لیے بڑا سبق ہے کہ انسان کو چاہیے کہ گناہ کے وقت میں بھی اللہ کو نہ بھولے, اللہ کو یاد کرے. چنانچہ مفسرین کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس وقت کہنے لگے معاذ اللہ. یہ کیوں کہا؟ زلیخا جو ہے بت پر پردہ ڈال رہی تھی کہ جی میں اس لیے گناہ کے وقت میں اس بت کو چھپا رہی ہوں. تو یوسف کے دل میں خیال آیا کہ جی یہ بت جو ہے جب یہ اس سے حیا کر رہی ہے تو میرا رب اس سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس سے حیا کی جائے. اور اس قصے میں یہ بات بھی بڑی عجیب و غریب سبق ملتا ہے ہمیں اس سے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی ہمت کے بقدر کر گزرے تو اللہ کی توفیق اس کی ہمت سے کہیں زیادہ شامل حال ہوتی ہے. کہتے ہیں 7 دروازے تھے, 7 دروازے یوسف علیہ السلام نے بھاگنا تھا ان کو کھول کر, خیال آیا میں کیسے جاؤں گا, لیکن اللہ کی طرف سے متنبع کیا گیا کہ تم تو اپنا کام کرو, یہاں سے بھاگے. جس دروازے کے تالے پر ہاتھ لگاتے وہ خود بخود کھلتا چلا جاتا تھا. اس طرح اللہ کی توفیق شامل حال ہو گئے. پھر خواب کی تعبیر کا بھی اس میں بیان ہے. اور اس کے علاوہ ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اندر اگر اللہ نے لیاقت رکھی ہو تو وہ خود کہہ سکتا ہے جی مجھے یہ منصب مل جائے, بشرطے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو خوف دیا ہو, پورا تقوی دیا ہو, اور اس کو پورے اس بات کا یقین ہو کہ آگے چل کر میں ذمہ داری سنبھال لوں گا. اور اس کے علاوہ عفو درگزر اور حلم کا بھی سبق مل رہا ہے, اور عفت و پاک دامنی کا بھی, صبر کا بھی. یہ سارے واقعات اس میں, اور پتہ چلا کہ واقعی حقیقی عزت جو ہوتی ہے وہ نیکوکاروں کو ملتی ہے, اور اللہ نیک اعمال کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں. قرآن نے اس کو احسن القصص بیان کیا ہے. انشاءاللہ اب ہم وقفے کے بعد جو ہے یہ قصے سے متعلق جو آیات ہیں ان کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. الرحیم
سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہوگا، اور اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے ابھی وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ یہ بنیادی یہ قصہ ہے، اللہ جل شانہ نے کن بنیادوں پر اس کو احسن القصص کہا، اس سے کیا سبق ملتے ہیں، اللہ کے نبی کے حالات سے اس کی کیا مناسبت ہے، اور حالات کا اتار چڑھاؤ کس انداز میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہ قصے اس قابل ہے کہ ہر مسلمان اس کو اپنے گھر کی زینت بنائے، اپنے بچوں کے سامنے اس کو بیان کریں اور آپس میں اس کا تذکرہ ہو۔ الف لام را الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، کیونکہ قرآن کے پہلے مخاطب اہل عرب ہیں، یہ عربی زبان میں ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں تم سمجھ جاؤ، اور جب عرب والے سمجھیں گے تو باقی لوگوں کے لیے بھی سمجھنا آسان ہوگا۔ اور گویا ایک طریقے سے تمام انسانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عربی زبان کا اتنا علم تو حاصل کریں کہ قرآن کریم کے مضامین سے واقفیت ہو۔ نحن نقص علیک، اے نبی ہم آپ کے سامنے قصوں میں سے سب سے بہتر قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور بے شک آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ اذ قال، جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا، مختصر قصہ یہ، اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ ابا جان نے کہا دیکھو کسی اور کو خبر مت کرنا، حسد ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کہ اس سے اشارہ تھا کہ تمہیں نبوت ملے گی، یہ 11 بھائی بھی جب تمہیں آخر میں بادشاہت اور حکومت بھی مل جائے گی تمہارے سامنے سجدہ کریں گے، اور روشن سورج اور چاند یعنی ماں باپ بھی سجدہ کریں گے۔ ایسا ہی ہوا جیسے کہ آخر صورت میں آ رہا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے سجدے میں جو ان کے سامنے گئے، ان کی شریعت میں بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز تھا، تو اس لیے جب یہ بیان کیا کہا اذ قال یوسف، جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا اے میری باپ، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے دوسرے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا کہ کہیں وہ تمہارے حق میں کوئی تدبیر خفیہ نہ کرنے لگیں، بے شک ان شیطان انسان کا کھلا دشمن حسد پیدا کر دیتا ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح آپ کا رب تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور تمہیں خوابوں کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، تعویل الاحادیث۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اور حضرت یعقوب کے آل و اولاد پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا، جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی۔ بے شک تمہارا رب زبردست جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لقد كان فی یوسف، حضرت یوسف کے اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قصے کی تفصیلات معلوم کی تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ ہوا بھائیوں نے تدبیر کی، وہ جو اسکیم ہے اس کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اصل میں یہ اپنے بھائیوں میں چھوٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی طبعی زیادہ۔ ایک وجہ تو یہ کہ انہیں ہی نبوت ملنی تھی سارے بھائیوں میں سے، دوسری وجہ کہ یہ چھوٹے تھے اور چھوٹی اولاد سے فطرتاً زیادہ محبت ہوتی ہے۔ زینب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یاد آیا کہ آپ کو اپنے سب سے زیادہ محبت کس بیٹے سے ہے؟ کہنے لگے چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، اور غائب سے جب تک کہ وہ گھر واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ تو چونکہ یہ چھوٹے تھے فطری محبت باپ کی زیادہ تھی، اس لیے بھائیوں کو اس پر حسد ہوا۔ اذ قالوا، جب کہ ان سب بھائیوں نے آپس میں کہا، لیوسف و اخوہ، یوسف اور ان کے دوسرے بھائی جو چھوٹے ہیں بنیامین، یہ باپ کو ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم سب کی سب ایک جماعت ہے، ہم بھی تو مضبوط طاقتور نوجوان ہیں، ہم میں کیا کمی ہے؟ ان ابانا، بے شک ہمارے والد جو ہیں وہ تو سری غلطی پر ہیں۔ اب مشورہ کیا کیا؟ اقتلوا یوسف، ان یوسف کو قتل کر دو، یہ ان کو پھینکاؤ کسی دوسری جگہ پر، تاکہ یخلو لکم وجوہ ابیکم، تمہاری باپ کی توجہ صرف تمہاری ہو جائے اور تم اس کے بعد اچھی حالت میں ہو جاؤ گے، مطمئن ہو جاؤ گے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف، دیکھو ان کو قتل مت کرنا، اور کیا کرو، والقوہ، اور ان کو ڈال دو گہرے کنویں کے اندر کہ کوئی راہگیر آ کر نکال لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہے تو ایسا ہی کر لو۔ قالوا، اب یہ مشورہ طے کر لیا، اب مشورہ کر کے ایک اور اسکیم بنائی، اس اسکیم کے تحت والد کے پاس آئے۔ قالوا، کہنے لگے، اے ہمارے والد، مالک، آپ کو کیا ہو گیا کہ حضرت یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے اور ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلوا معنا، ہمیں ایک دن ہمارے ساتھ ان کو ایک دن ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ خوب کھائیں پیئیں اور کھیل کود کریں اور ہم ان کا پورا خیال کریں گے۔ قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب نے فرمایا یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے، مجھے اس بات کا غم لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ان کو لے جاؤ اور مجھے اس کا ڈر ہے کہ بھیڑیا ان کو کھا جائے اور تم غفلت میں ہو۔ قالوا،
کہنے لگے اگر بھیڑیا ان کو کھا گیا تو ہم تو، حالانکہ ہم تو طاقتور جماعت ہیں، تب تو ہم بہت زبردست نقصان میں پڑ جائیں گے، یہ تو ہمارے لیے بڑی عار کی بات ہے کہ ہم جیسے طاقتور لوگوں کے ہوتے ہوئے ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا۔ والد کو ہر طرح کی تسلی دلائی، نبی عالم غیب تو نہیں ہے، آخرکار تسلی یہ دلائی کہ نہیں ہم جائیں گے، خیال کریں گے، چنانچہ لے گئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا، جب ان کو لے کر گئے اور سب کے سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ ان کو کنویں کے گہرے کنویں کے اندر ڈال دیں، اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے حضرت یوسف کو اسی طرح وحی بھیج دی تھی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو ان کے اس کام کے بارے میں باخبر کر دو گے اور ان کو کچھ خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یوسف کو بتا دیا گیا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام جب تخت شاہی پر بیٹھے، اس کے بعد حضرت یوسف نے خود کہا تھا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، تو اللہ نے پہلے سے کہہ دیا۔ خیر، انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، مگر یوسف علیہ السلام کو ظاہر نبوت ملنی تھی، اللہ نے بڑے کام لینے تھے، تو وہ محفوظ رہے۔ جیسا لکھا روایت میں جبریل علیہ السلام سے ایک نبی نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی مشکل ہوئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، کبھی مشکل نہیں ہوئی، البتہ ایک مرتبہ ذرا دقت ہوئی، وہ یہ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، تو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم ساتھ میں جو آسمان ہو اس سے فوراً نیچے اترو اور اس کنویں کے اندر جا کر ان کو کنویں کی تہ میں اترنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اپنے پر میں لے لو۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اس کے بعد میں ساتھ میں آسمان سے چلا اور لمحے بھر میں مسافت طے کر کے میں نے حضرت یوسف کو اپنے پر میں لے لیا۔ بہرحال یوسف علیہ السلام محفوظ ہو گئے۔ وجاؤ اباہم، اب یہ لوگ منصوبے کے ایک حصہ بناتے ہوئے اپنے والد کے پاس آ رہے ہیں۔ وجاؤ اباہم، رات کے وقت میں اپنے باپ کے پاس آئے روتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم تو گئے تھے ہم نے آپس میں دوڑنا شروع کر دیا، دوڑنے میں مصروف ہو گئے، کھیل کود میں، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا اپنے سامان کے پاس، بھیڑیا ان کو کھا گیا، اور آپ ہماری بات پر یقین تو کریں گے نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ رونے بھی لگے، جاری آنسو بہائے۔ وجاؤ علی قمیصی، اور ثبوت کے طور پر جو ہے وہ ایک جاری ثبوت کیا رہا ہے کہ ایک قمیص جو ہے ان کے قمیص کرتا پھاڑ کر اس پر جو ہے خون کا نشان لگا ہوا لیا، یہ اس کی علامت تھی کہ بھیڑیا نے کھا لیا۔ وجاؤ، اور وہ لائے کہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا جو ہے خون لگا ہوا تھا۔ قالا، حضرت یعقوب بات سمجھ گئے تھے، انہوں نے کہا بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے اپنے دل سے یہ بات بنا لی ہے، بس فصبر جمیل، اچھا صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں ان کاموں پر جو تم کر رہے ہو، جو تم کچھ بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں۔ وجاءت سیارہ، وہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، اور نے پانی کے لیے اپنا ایک پانی لینے والا بھیجا، فادلا دلوا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا۔ قالا، جب ڈول لٹکا کر نکالا وہ سمجھے کہ پانی ہے، وہاں سے اس ڈول کے اندر ایک خوبصورت بچہ جو ہے وہ نکل آیا، کہنے لگا ہائے خوشخبری، ہائے رے قسمت، غلام، رہے قسمت، یہ تو ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ وہ اسرروہ بضاعہ، اور قیمتی سرمایہ سمجھ کر سامان میں چھپا لیا۔ اللہ فرماتے اور اللہ جانتے تھے اس کو جو وہ کر رہے تھے۔ وہ شروہ بثمن بخس، اور ان کو بیچ دیا تھوڑی سی قیمت کے عوض، دراہم معدودہ، وہ چند درہم تھے، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور ان کے بارے میں ان کو کچھ زیادہ لالچ بھی نہیں تھا۔ بعض روایت میں 22 درہم کے عوض بیچا، کل قیمت ان کی، اگرچہ پھر بعد میں دوسرے لوگوں نے بادشاہ وقت کو بیچ دیا۔ عزیز مصر کا بادشاہ، اس نے 7 دینار کے عوض خریدا۔ خیر، تو اب ہوا کیا، اب جب عزیز مصر نے خرید لیا تو عزیز مصر نے اپنے غلام کی حیثیت سے خریدا تھا۔ بیوی سے کہا دیکھو ان کا خیال کرنا، ایسا لگتا ہے لڑکا ہمارے کام آئے گا۔ وقال الذی اشتراه من مصر، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا تھا ان کو مصر میں سے، یعنی عزیز مصر کے بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا زلیخا سے، اکرمی مثوا، دیکھو ان کو عزت و اکرام سے رکھنا، شاید کہ ہمیں نفع بخشائے، ہمیں نفع دے دے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وکذالک مکننا، اور اسی طرح ہم نے حضرت یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور یہ اس لیے بھی تھی کہ تاکہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں۔ واللہ غالب، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، جو اللہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ ولما بلغ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم دے دیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف وہیں پل رہے ہیں، وہیں بڑے ہوئے، جوان ہوئے، خوبصورت بھی تھے، ہر طرح کی صفات تھی، اس وجہ سے ان کے اندر دلچسپی تھی۔ زلیخا نے ان کو گناہ پر آمادہ کیا، آمادہ کرتا رہی۔ آخر حضرت یوسف جب تیار نہیں ہوئے تو ایک موقع خلوت کا ہاتھ آ گیا۔ وراودته التي هو في بيتها، اور وہ عورت جس کے گھر میں یہ رہتے تھے اس نے ان کو گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا۔
اس نے ان کو گناہ کی طرف مائل کیا اور ان کو ان کے نفس سے پھسلانے لگی، ہٹانے لگی. وغلقت الابواب، اور دروازے بھی سارے بند کر دیا اور کہنے لگی ہی تلک، جلدی آؤ. قال، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھے، بچائے. انہ ربی، بے شک یہ تو میرا آقا ہے، تمہارا شوہر میرا آقا ہے. انہ، اس نے مجھے اچھی طرح سے رکھا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے. اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو یہ اس کی عزت و آبرو میں خیانت ہوگی، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جو مجھ پر احسان کرے میں اسی کی ناشکری کروں. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ناکامی ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اللہ کہتے ہیں اس عورت نے ان کا ارادہ کیا اور انہوں نے بھی ان کا ارادہ کر لیا تھا اگر وہ اپنے پروردگار کی واضح نشانی نہ دیکھتے. یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی ارادہ ہے، لیکن یاد رکھیے طبعی خیال تھا. نبی گناہ کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے. یہاں وہ ارادہ مرادی طبعی خیال کے طور پر ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی بالکل مثال ایسی ہے جیسے ایک روزے دار ہے، سخت گرمی ہے، اب سخت گرمی میں اس کے سامنے ٹھنڈے پانی کی بوتل لکھی ہوئی ہے، تو ٹھنڈے پانی کی بوتل دیکھ کر طبعی طور پر اس کے دل میں خواہش تو آئے گی، لیکن اس خواہش کے آنے کی وجہ سے کیا اسے کوئی گناہ ہوگا؟ بلکہ اسے اور ثواب ملے گا. یہاں یہی صورت ہے کہ ایک طبعی میلان تھا، اس کی وجہ سے ان کو کوئی گناہ نہیں آئے گا، ان کے منصب نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ یہ ان کے لیے اور باعث اجر و ثواب ہے. اور انہوں نے اپنے رب کی واضح نشانی بھی دیکھ لی، اس کی وجہ سے یہ بچ گئے. کہتے ہیں وہ واضح نشانی یہی تھی کہ بعض روایت میں آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی شکل نظر آئی، انہوں نے دانتوں میں انگلی دبائی ہوئی تھی اور گویا افسوس کر رہے تھے، سختی سے منع کر رہے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو کوئی اور جو ہے تصویر نظر آ گئی، اس کی وجہ سے منع کیا. کسی نے کہا کہ جی واضح دلیل یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے القاء ہوا، وہ جو ہے زلیخا بت پر پردہ ڈال رہی تھی کہ میں اس سے چھپ کر یہ کام کروں. ان کو خیال آیا کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس سے زیادہ اس قابل ہیں کہ اللہ سے حیا کی جائے. آگے فرماتے ہیں کذالک، یوں اس لیے ہوا کہ تاکہ ہم ان سے برائی کو اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. واستبق الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے. حضرت یوسف آگے ہیں، زلیخا ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے، گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے. جیسا گزرا کہ گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. ورجل دعته ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، بخاری شریف میں ایک عورت گناہ کی دعوت دے، پھر مرد یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو عورت اور مرد میں حسن و جمال ہے، اور یہاں دعوت عورت کی طرف سے. اور عورت بھی کون ہے؟ خاتون اول، اپنے ملک کے جو صدر ہے، ملک کا جو سربراہ ہے، اس کی بیوی ہے. وہ ایسی باعزت عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، سارے وسائل ہیں، پھر بھی حضرت یوسف بچ گئے. یہ عفت و پاک دامنی انبیاء کو اور اللہ کے متقین بندوں کو حاصل ہوتی ہے. آگے فرمائے دونوں دروازے کی طرف دوڑے. وقدت قمیصہ، اس عورت نے ان کا کرتا جو ہے وہ چیر دیا، پھاڑ دیا پیچھے کی طرف سے، من دبرن، پیچھے کی طرف سے. اور ان دونوں نے سیدہا، اس عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس پا لیا. خاوند نے دیکھا دونوں دوڑتے آ رہے ہیں، کیا چکر ہے؟ قالت، اچانک اس نے الزام لگایا. ہوتے کیا ہے، جھوٹا جو ہے وہ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے فوراً بول پڑتا ہے. تو اس نے کہا ما جزا، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس کو قید کر لیا جائے. یہ دردناک عذاب ہو. حضرت یوسف اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں. قالا، حضرت یوسف نے کہا کہ اسی نے مجھے گناہ سے مائل کرنا چاہا تھا، مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا. اور وشہد شاہد من اہلہا، اللہ کہتے ہیں اسی کے گھرانے میں سے ایک بچے نے گواہی دے دی. اللہ کا نظام ہے، جو پاک دامن ہوتا ہے اللہ اس کی پاک دامنی کو ظاہر کرتے ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کون شاہد تھا گواہ دینے والا؟ یہ بچہ تھا جو ایک گہوارے میں پڑا ہوا تھا، جھولے میں پڑا ہوا تھا بچہ. تو اس کو کیا پتا ان حرکات کا، لیکن اللہ نے اس کو گویائی دے دی اور اس نے خود گواہی دی. حدیث میں آتا ہے کہ چند لوگوں نے ماں کی گود میں، یعنی اس زمانے میں بچہ بالکل ماں کی گود میں ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے سوائے 3 کے، اور کسی نے جو ہے گفتگو نہیں کی. باہر علماء نے مختلف روایت کی روشنی تو ان کا کرتا پھٹا ہے، لہٰذا بظاہر یہ پھر جھوٹے ہیں. لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا تو یہ علامت ہے کہ اس طرف بھاگ رہے تھے، ان کا منہ عورت کی طرف تھا ہی نہیں، تو پھر ان کو روکا گیا ہے. پھر یہ سچے، اس عورت کا الزام غلط ہے. جب پتہ چلا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر کو بھی ان کی پاک دامنی کا یقین آ گیا. تو کہا کہ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، کیا گواہی دی؟ اس نے فیصلہ ہے کہ ان کا نا قمیص، گواہی بھی دی اور یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو اگر ان کے قمیض، ان کا کرتا جو ہے سامنے کی طرف سے پھٹا ہوا ہو تو وہ عورت سچی اور یہ جھوٹے ہیں. وہ ان کا نا، اور اگر ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں. فلما رأى، جب اس نے دیکھا ان کا کرتا عزیز مصر نے کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس نے کہا یہ سب تمہارا فریب ہے، تم عورتوں کا فریب ہے. ان کیدکن عظیم، تمہارا فریب بہت بھاری ہوتا ہے. ہم نے بتایا اس قصے میں
زبردست سبق ہے کہ عورتوں کی چالوں سے بچا جائے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا قید تو کمزور ہے، اور یہاں کہتا ہے ان قیدکن کان ضعیف۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان عورت کی محبت میں آ کر بہت سے گناہ کے وہ کام کر لیتا ہے جو اسے نہیں کرنے چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں، برادری میں، خاندان میں کتنے ایسے رسوم اور کتنے رواج ہیں جو ہم صرف کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ عورتوں کی منمانی کے خاطر کر رہے ہیں۔ قوت اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی ہے، صلاحیت زیادہ ہے، مال بھی اس کا کمایا ہوا ہے، لیکن صرف کیا ہے، عورت کی طرف چونکہ ایک طبعی میلان ہے، اس کی وجہ سے شکست کھا جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے بہت سے گناہ کر لیتا ہے۔ تو ان عورتوں کی تدبیریں ہیں، ان تدبیروں سے بچو، اور ہر ان کی اس تدبیر سے، خفیہ ہیلے سے بچو جو وہ تم کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ آگے تسلی دیتے ہیں عزیز مصر یوسف و عارف عن ھذا، اے یوسف اس بات کا خیال مت کرنا، اس بات کو پرے کو چھوڑ دو، اور دیکھو اے عورت واستغفری، تم اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، بے شک تم ہی خطا کار ہو۔ اس کو اندازہ تھا کہ یہ واقعہ کی حقیقت کیا ہے، اس نے یوسف کو کہا کہ دیکھو اب کسی سے پرچار نہیں کرنا، عارف عن ھذا، خاموش رہو، اس بات کو یہیں لپیٹ دو اور بات کو یہیں چھپا کر ختم کر دو۔ اور اس کو کہا دیکھو تم سے غلطی ہوئی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اللہ کا نظام ہے کہ وہ بات پھیلتی تو ضرور ہے، افواہ پھیلی اور حقیقت حال جو ہے لوگوں کے سامنے واضح ہو گئی، یہاں تک کہ بات عورتوں کے پاس پہنچ گئی۔ مصر کی جو دوسری عورتیں تھیں ان تک یہ بات پہنچی۔ عورتوں میں فطری طور پر ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، حسد بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کسی پر لگائی بجھائی کا تو پھر تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کر دی اور اس عزیز مصر کو عار دلا رہی ہیں، عزیز مصر کی بیوی کو۔ ہائے ہائے افسوس کی بات کہ یہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، اتنی ذلت کی بات، ایسی بری حرکت کی ہے، ان عورتوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر عورتیں کسی چیز کے پیچھے پڑ جائیں، کسی انسان کے پیچھے پڑ جائیں تو الامان الحفیظ، اللہ بچائے، اس کی عزت بچنا مشکل ہے، اس کے لیے تو اس زمین میں جینا مشکل ہے۔ تو اب انہوں نے اس طرح کی تدبیریں شروع کر دی۔ اب اس زلیخا پر بڑا اثر ہوا۔ اس زلیخا جو عزیز مصر کی بیوی ہے، اس کا اصل نام تھا راعیل، عین کے ساتھ مفسرین نے نقل کیا ہے، اور یہ زلیخا اس کا لقب ہے، اسی سے یہ مشہور ہے۔ اب اس نے یہ تدبیر کی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے دعوت کا انتظام کیا، اور دعوت میں عمدہ قسم کے تکیے لگائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دے دی، سامنے عمدہ قسم کے پھل رکھے کہ بھائی چھری سے پھل کاٹنا۔ لیکن مقصد کیا تھا کہ ابھی اس چھری سے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف کو جو غلام سے کہا سامنے آؤ، جب یہ سامنے آئے تو ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسے مبہوت ہوئی کہ کہنے لگے حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، تو ان ھذا الا ملک کریم، کوئی مقدس فرشتہ معلوم ہوتا ہے، ایسا پاک سیرت اور ایسا جو ہے خوبصورت انسان اور ایسا جو ہے نورانی چہرہ، تو واقعی یہ اس قابل ہے۔ زلیخا نے کہا دیکھو یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب اندازہ ہوگی کہ میں ان پر فریفتہ ہونے میں معذور ہوں، واقعی میرا ان کا حسن اس قابل ہے کہ ان پر فریفتہ ہوا جائے، اور دھمکی بھی دے دی کیا کہ اگر یہ گناہ پر آمادہ نہیں ہوں گے تو میں انہیں قید کروا دوں گی۔ تو یہاں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، وقال نسبۃ، مدینے میں انہی شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگی کہ عزیز کی بیوی جو ہے، عزیز اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، عزیز کی بیوی جو ہے اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے، اس عورت کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اس غلام کی محبت اس عورت کے دل میں گھر گئی ہے، یعنی عورت کے دل کے اندر جا چکی ہے۔ بے شک ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سری گمراہی میں ہے۔ فلما سمعت، جب زلیخا نے ان عورتوں کی تدبیر کو سنا، اصل میں زلیخا نے جو ہے وہ تدبیر تو نہیں تھی، ان کی چال تو نہیں تھی، گفتگو تھی، لیکن زلیخا کو پتا تھا کہ اصل میں وہ یوسف علیہ السلام کو خود دیکھنا چاہتی ہیں، تبصرہ کر رہی ہیں زلیخا پر، لیکن چاہتی کیا ہے حضرت یوسف کو دیکھے اور خود ان کی طرف مائل ہو یا ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ تو ارسلت الیہن، ان سب کو بلوایا، واعتدت، اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی، متکا کہتے ہیں جس سے سہارا لیا جائے، تکیہ، تو ایک محفل مرتب کی اور تکیوں کا نظم کیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور حضرت یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکلو۔ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ وقطعن ایدیہن، تو حیران ہوا اور ان کا رعب جو ہے ان عورتوں پر ایسا چھا گیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی حاشا للہ، بے ساختہ بول اٹھی کیا کہ حاشا للہ، یہ قسم کے طور پر کہا سبحان اللہ، ان ھذا الا ملک کریم ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں معلوم ہوتا، یہ تو کوئی مقدس فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ان کے حسن و جمال کا اثر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، تو ان کو اذا اعطی شطر الحسن او کما قال، کہ حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ان کو عطا کیا گیا تھا۔ علماء نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حسن و جمال میں ان سے ہی بڑے ہوئے تھے۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری. شاعر کہتا ہے یہ جتنے انبیاء کی کرامت معجزے خوبیاں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں. حضور کو ان سے بڑا حسن و جمال دیا گیا, لیکن بات کیا تھی کہ حضور کا جمال ظاہر نہیں کیا گیا اتنا زیادہ. جمال تھا تو صحیح لیکن پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا, ورنہ اتنے رعب کی وجہ سے فرشتے آپ سے انسان جو ہے صحابہ آپ سے فائدہ ہی نہیں حاصل کر پاتے. فائدہ تو جب حاصل کریں جب کوئی رکاوٹ نہ ہو. حسن جمال میں ایسے مبہوت ہو جاتے کہ فائدہ حاصل نہ کر پاتے. حضرت عائشہ چنانچہ خود فرماتی ہیں کہ لوامی زلیخا لو رأینا جبیلہ لأثرنا بقطع القلوب علی الایدی, کہ یہ عورتیں جو زلیخا کو ملامت کر رہی تھی اگر یہ میرے نبی کے پیشانی کو دیکھ لیتی ان کی چمک کو تو بجائے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹنے کے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی, چھریاں دلوں پر پھیر لیتی. اور فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء, کہ دیکھو ایک ہمارا سورج ہے, ایک یہ دنیا کا سورج ہے, اور میرا سورج یعنی اللہ کے جو نبی ہیں یہ جو ہے دنیا کے سورج سے بھی برتر ہے. کیوں؟ یہ دنیا کا سورج جو ہے تطلع بعد فجر, یہ تو فجر کے وقت جا کر طلوع ہوتا ہے, اور میرا جو سورج ہے طالع بعد العشاء رات کے اندھیرے میں بھی چمک رہا ہوتا ہے. صحابی خود کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ سرخ چادر اوڑی ہوئی ہے اور آپ کا چہرہ چمک رہا ہے, تو میں کبھی آپ کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتا, کبھی چودھری کے چاند کو دیکھتا, بڑا متحیر تھا کہ کیا فیصلہ کروں. آخر میں نے فیصلہ یہی کیا کہ اللہ کے نبی کا حسن جمال ان سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. خیر, تو یہاں یہ بات آئی. قالت زلیخا کہنے لگی فذلکن الذی, کیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھی. ولقد راودت, اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا, اور دیکھو فاستعصم, یہ مگر یہ بچ گیا, اور اگر اس نے یہ وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم کر رہی ہوں تو وہ قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل و خاروں میں سے ہو جائے گا. قال حضرت یوسف نے فرمایا اے میرے رب السجن احب الیہ, جیل مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں, اور اگر آپ نے ان کی تدبیر مجھ سے نہ پھیری تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں یعنی نادانوں میں ہو جاؤں گا. یوسف علیہ السلام کی استقامت کا اندازہ کیجئے, واقعی استقامت کرامتوں سے بہتر ہے کہ مصیبت کو معصیت پر ترجیح دے رہے ہیں. حضرت یوسف کا اندازہ ہو گیا کہ اب معصیت سے بچنے کی صورت نہیں یہاں اس ماحول میں رہتے ہوئے, تو اللہ سے دعا کی اے اللہ جیل میں جانا پسند ہے, اگر جیل میں جا کر میں گناہ سے بچ جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے اس راحت سے جو یہاں ہے. تو گویا مصیبت کو معصیت پر ترجیح دے رہے ہیں. یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے. شیخ الہند قدس اللہ سرہ جب تحریک ریشمی رومال میں گرفتار ہوئے تو کہتے ہیں جب ان کو گرفتار کیا گیا تو حضرت کی زبان پر یہی لفظ تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوں, معصیت میں گرفتار نہیں ہوا. سب سے بڑی مصیبت تو مسلمان کے لیے معصیت ہے. جب میں معصیت سے بچ گیا دنیاوی مصیبت میں ہوں تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. بہرحال گناہ سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میں جیل میں چلا جاؤں لیکن یہ گناہ سے بچ جاؤں. فاستجاب له ربه, حضرت ان کے رب نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کی تدبیر کو ان سے پھیر دیا, بے شک وہ سننے جاننے والا ہے. ثم بدا لهم, پھر ان لوگوں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی, یعنی ان لوگوں کی یہ رائے ٹھہری جبکہ انہوں نے بہت سی نشانیاں دیکھ لی کہ وہ ان کو قید کریں ایک مقررہ وقت تک. واضح ہو گئی نشانی یوسف علیہ السلام کی صداقت کی, تو یہ طے ہوا کہ کسی طرح اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے اب ہم نے ان کو قید کرنا ہے. اب دیکھیے جیل میں بھی ان کا انداز کیا ہے. نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ہو وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں چھوڑتے. داعی کسی بھی وقت میں دعوت کا کام نہیں چھوڑتا. حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ سرہ جو دعوت و تبلیغ کے امیر, انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. ان کے عجیب و غریب حالات ہیں کہ وہ جس حال میں بھی ہوتے تھے, ریل میں ہوتے تھے, سفر میں ہوتے تھے, دعوت کرتے رہتے تھے, اور یہ ان کی فطرت بن گئی. حتیٰ کہ عجیب دلچسپ واقعہ نظروں سے گزرا کہ حضرت ایک مرتبہ سفر میں کہیں جا رہے تھے, سفر میں کہیں جانے لگے تو اب کیا وہ ایک مسجد میں ٹھہرے تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ جی ہم ان کی تقریر نہیں کروانے دیں گے. حضرت جہاں ٹھہرتے تقریر کروائی جاتی ہم تو نہیں کروانے دیں گے ان کی تقریر. کچھ لوگوں نے کہا ضرور ہوگی, جو حضرت کے ساتھ سے کہنے لگے ہم تو ضرور کروائیں گے. خیر امام صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی تقریر کوئی ضروری نہیں ہے. تو حضرت کو پتہ چلا, حضرت نے فرمایا بھائی تقریر کی کیا ضرورت ہے, کس نے کہا ہے تقریر ہوگی, ہرگز نہیں ہوگی, نہ میں نماز پڑھاؤں گا. خیر تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد جب نماز ختم ہوئی تو پھر حضرت نے وہی بات کہی کھڑے ہو کر کہ دیکھو بھائی میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی, میں کسی تقریر کے لیے یہاں نہیں آیا, میں نے تو صرف اتنی سی ایک بات کہنی ہے. اور وہ ایک بات کہنے کے لیے 1.5 گھنٹہ لگا دیا. اتنی سی ایک بات کہنا شروع کیا اور اس میں 1.5 گھنٹہ لگا دیا. سارے کے سارے لوگ مبہوت کھڑے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے جب تک حضرت کی بات ختم نہیں ہوئی. کوئی اپنی جگہ سے ٹلا بھی نہیں. تو یہ داعی کی شان ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت میں اللہ کی دعوت کے لیے بولتا ہی رہا کرتا ہے.
اب حضرت یوسف علیہ السلام کا مزاج بھی چونکہ دایانہ تھا تو جیل میں بھی یہی حال ہوا کہ بات تو کچھ اور شروع ہو رہی تھی، وہ خوابوں کی تعبیر پوچھ رہے تھے، انہوں نے خواب کی تعبیر سے پہلے ان کو پکڑ کر ان کی ذہن سازی کی۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، اور جیل میں ان کے ساتھ فتیان، دو نوجوان بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسری نے کہا کہ میں یہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر کے اوپر ایک روٹیوں کا ٹکڑا روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، آپ بھی ان خواب کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ ان کی حسن صورت حسن سیرت دیکھ کر ان کی طرف آئے اور انداز کر لیا کہ ان کو علم ہے، یہ خواب بتائے۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے اس روٹیوں کو کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ میں شراب بنا رہا ہوں۔ حضرت یوسف نے تعبیر دی جو آگے آ رہی ہے، جو شراب بناتے دیکھ رہا تھا اس کو تعبیر دی کہ تم بادشاہ کے مقرب بنو گے، جیل سے رہائی مل جائے گی، بادشاہ کے مقرب بن جاؤ گے، ایسا ہی ہوا۔ اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں سولی ملے گی اور تمہاری لاش کو پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا، لا یأتیکما طعام، تم کو جو کھانا ملنے والا ہے وہ ابھی آنے بھی نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما، یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں، کیونکہ ان کو خواب کی تعبیر کا زبردست علم دیا گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں، اب توحید والا انداز شروع کر دیا۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، بے شک میں نے ان لوگوں کا مذہب اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ واتبعت، اور میں اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ما کان لنا، ہمارے یہ شایان شان نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم پر ہے اور تمام لوگوں پر، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اب کہنے لگے اے جیل خانے کے قیدیوں، اے جیل خانے کے رفیقوں، ارباب متفرقون، کیا کئی جدا جدا رب بہتر ہیں، یہ ایک اللہ جو تنہا بھی ہے اور زبردست غالب ہے۔ ما تعبدون من دونہ، تم اس کو چھوڑ کر صرف اور صرف عبادت کرتے ہو ان ناموں کی جو تم نے اپنی طرف سے مقرر کر دیے اور تمہارے آبا و اجداد نے، اللہ نے ان کی کوئی سند بھی نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، خدا کے سوا کسی کی کوئی حکومت نہیں ہے، اللہ ہی نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور دیکھو یہی سیدھا دین ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے جیل کے رفیقو، اب خواب کی تعبیر شروع کر رہے ہیں۔ اما احدکما، تم میں سے ایک جو ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ رب کا لفظ عربی زبان میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی کیا ہے؟ آقا، اس کو شراب پلائے گا، اس کو رہائی مل جائے گی، اس کا خصوصی مصاحب بنے گا بادشاہ کا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرے کو سولی ہوگی اور پرندے جو ہیں اس کے سر میں سے نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جو بات تم مجھ سے پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور وَقَالَ لِلَّذِي، اور اس شخص کو جس کے بارے میں خیال تھا حضرت یوسف کو کہ وہ ان میں سے نجات پا جائے گا، اس کو کہا دیکھو اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر بھی کر دینا۔ ازراہ تذکرہ چلتے پھرتے جب وہ رہا ہو رہا تھا اس سے کہہ دیا دیکھو جب رہا ہو جاؤ نا تو اس کے بعد بادشاہ کے سامنے ذکر کر دینا، بتا دینا کہ ایک قیدی جیل میں بے قصور جو ہے پڑا ہوا ہے ایسا ہی۔ لیکن فانساہ الشیطان، اللہ کہتے ہیں شیطان نے آقا کے سامنے جو ہے ان کا ذکر کرنا اس سے بھلا دیا۔ چنانچہ حضرت یوسف کئی برس تک جیل میں رہا۔ بیوے کا اطلاق 9 تک پر ہوتا ہے، وہ یہ 9 سال کے قریب تک جو ہے جیل میں قید رہے، اس نے ذکر ہی نہیں کیا بادشاہ سے۔ اب واقعہ آگے یہ پیش آئے جس میں خواب کی تعبیر کا زبردست فن کا جو ان کا اندازہ ہوتا ہے۔ خواب بادشاہ دیکھتا ہے کہ خواب میں یہ دیکھا کہ نہریں جو ہیں، ایک نہر ہے اس سے 7 موٹی موٹی گائیں نکلی اور وہ گائیں چارہ کھا رہی ہیں۔ اچانک جو ہے 7 پتلی دبلی گائیں نکلتی ہیں اور وہ ان موٹی گایوں کو کھا لیتی، نگل لیتی ان پہلی گایوں کو، یہ 7 دبلی گائیں۔ اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ 7 جو ہے کوپلیں، 7 بیلیں جو ہیں یعنی جو گندم کا خوشہ ہوتا ہے وہ ہری بھری ہیں، سبز ہیں، اور اس کے برابر جو ہے پھر دوسری نکلی خشک پتلی پتلی کوپلیں نکلی اور انہوں نے وہ چمٹ گئی کس کے ساتھ؟ ان خشک ان جو ہے سرسبز جو ہے کوپلوں کے ساتھ چمٹ گئی۔ تو اب ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، ان کو کیا تعبیر آتی تھی مصاحبین کو؟ سب نے کہہ دیا جی قالوا اضغاث احلام، یہ تو ایسی باتیں ہیں جو فضول باتیں ہیں، آپ کے اپنے خیالات کی باتیں ہیں اور ہم تو خواب کی تعبیر جانتے بھی نہیں ہیں۔ اب اس شخص کو یاد آئے جس کو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ یاد کرنا، اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا ارے ایک آدمی ہے میرے پاس جو اس فن کا ماہر ہے۔ اب حضرت یوسف کے پاس آئے تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ دیکھو وہ جو 7 موٹی گائیں ہیں نا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف، خوشحالی کی طرف، کیونکہ غلہ نکلنے میں اور خوشحالی میں گائے کا اور بیلوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو اس طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد جو 7 دبلی گائیں ہیں، اسی طرح جو ہے بعد کے جو 7
جو ہے خشک کوپلے ہیں، اس سے اشارہ ہے اس طرف کہ کیا ہوگا، خشک سالی آئے گی۔ تو گویا بتائے کہ پہلے جو ہے تم پر جو ہے فراوانی آئے گی، 7 موٹی گائیں، اور جو غلہ ہے اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ تم پر خوب فراوانی آئے گی، 60 سال تو ایسا رہے گا۔ اور تدبیر بھی بتا دی کہ ان 60 سال میں تم کیا کرنا ہے، جمع کر کے رکھتے رہنا، ذخیرہ خوب محنت کر لو گیہوں کا، غلے کا، اور اتنا اسٹاک کر لو کہ اگلے سالوں میں وہ کام ہے۔ اور ان 60 سالوں کے بعد پھر اگلے 7 سال قحط کے ہوں گے، اور ان 60 سالوں میں تمہارے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور یہ بھی کہا کہ یہ تم فصل کاٹو نا، اس میں جو اندر کا دانہ ہے اس کو رکھنا تاکہ جو ہے گھن نہ لگ جائے اندر، اور کچھ جو ہے وہ فصل اوپر کو لگی رہے، اسی کا یہاں ذکر ہے۔ وقال الملک، بادشاہ کہتا ہے، بادشاہ نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں، یعنی خواب میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یأکلہن، ان کو کھا رہی ہیں، عجافن، 7 پتلی گائیں، 7 عجاف، دبلی پتلی گائیں، وسبع، اور میں دیکھتا ہوں 7 خوشے جو سبز ہیں، وأخرى، اور اگلے 7 خوشے جو بالکل خشک ہیں۔ یا ایھا الملا، اے سردارو، مجھے اس خواب کے بارے میں تعبیر دے سکتے ہو تو دو، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو۔ کہنے لگے یہ تو ایسی پریشان کن خواب اور خیالات ہیں۔ اضغاث و احلام خواب کی قسم ہوتی ہے، حدیث میں خوابوں کی 3 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے انسان دن بھر میں جو سوچتا ہے عموماً سوتے ہوئے اس کو وہی باتیں نظر آتی ہیں، جو کچھ محنت کر رہا ہے، جس کی فکر ہے، خواب میں وہ دیکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اضغاث و احلام، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات صاف انہوں نے کہہ دی، اور دیکھو ہم جو ہیں خوابوں کی تعبیر سے واقف ہی نہیں ہیں۔ وقال الذی نجا منہما، اور اس شخص نے جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا، وذکر، اور اسے وہ بات یاد آ گئی، بعد امت، ایک طویل مدت کے بعد، امہ ایک طویل عرصے کے بعد، انا انبئکم بتأویلہ، میں تم کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، بس تم مجھے بھیجو، جانے دو۔ یوسف، اور آ کر حضرت یوسف کو کہتا ہے کہ اے یوسف، اے صدیق، یعنی اے سراپا صدق، ہمیں بتائیے خواب کی تعبیر، فی 7 بقرات، ان موٹی گائیں، 7 موٹی گایوں کے بارے میں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور ان 7 خوشے جو سرسبز ہیں ان کے بارے میں، اور دوسرے 7 سوکھے ہوئے خوشے، تاکہ میں ان سب لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں اور تاکہ یہ بھی اس خواب کی تعبیر کو جان لیں۔ قال، حضرت یوسف نے فرمایا کہ تزرعون، تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، کھیتی کرتے رہو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلی، دیکھو تم جو بھی غلہ کاٹو تو تم کیا کرنا، اس کو جو ہے اس کے خوشے ہی میں رہنے دینا، سوائے اس تھوڑے کے جو تم کھاؤ۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد 7 جو ہیں سخت سال آئیں گے، سخت کا مطلب کیا ہے، قحط سالی کا سال آئیں گے، یا کلنا، یہ کھا جائیں گے اس کو جو تم نے ان کے لیے جمع کر کے رکھا، یعنی اس قحط کے زمانے میں پہلے کا جتنا اسٹاک شدہ مال ہوگا وہ کام آ جائے گا، اور الا قلیلا مما تحسنون، مگر وہ تھوڑا سا جو رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔ ثم یأتی من بعد ذلک، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں جو ہے خوب بارش ہوگی اور اس میں لوگ نچوڑیں گے، یعنی شراب بنائیں گے۔ یہ تو خواب میں ذکر ہی نہیں تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے بتایا، پتہ چلا کہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا تھا۔ اب بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسا لائق اور ایسا ذہین اور فتین اور باصلاحیت آدمی جیل میں ہے، تو بادشاہ کو رحم آیا، اور بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے کہا ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور جب ان کے پاس قاصد آیا تو کہنے لگے دوبارہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کی قید سے، ان کی تدبیروں سے خوب واقف ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے صبر و استقامت کا مقام ہے کہ اتنے بے گناہی کی سزا کاٹنے کے بعد جب جیل سے رہائی کا پروانہ مل رہا ہے تو جب تک اپنی پاک دامنی کو ظاہر نہیں کیا، نکلے نہیں، جلد بازی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ ان کے صبر و استقامت کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِ، فرمایا اگر میں جیل میں اتنے عرصہ رہتا جتنا عرصہ یہ رہے تو میں قاصد کی بات پر لبیک کہتے ہوئے فوراً نکل آتا۔ یہ ان کا مقام ہے۔ علماء نے کہا حضور کا مقام تو ان سے بھی اونچا تھا۔ اصل میں امت کو تعلیم ہے کہ دیکھو تم ان کی ریس نہ کرنا، ایک تو اتباع ہوتی ہے ریس، کسی کا دیکھے دیکھے اس کے پیچھے چل گئے۔ اگر تم نے بھی کہا کہ جی ہم تو حضرت یوسف کی طرح جیلی میں رہیں گے، تو بھائی بادشاہوں کا جو حکم ہوتا ہے آرڈر، اس کو تو بدلنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں لگتی۔ آپ ڈٹ گئے تو آپ کو اٹھا کر دوبارہ جیل میں ڈال دے گا، پھر تو پوچھے گا بھی نہیں۔ اس لیے جو تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ تم نکل جاؤ، ان کی ریس مت کرو۔ خیر قالا، انہوں نے کہا
جب انہوں نے یہ ساری بات بادشاہ کو کہلوائی کہ میں اپنی پاک دامنی ثابت کرنا چاہتا ہوں، ان عورتوں سے پوچھو، تو بادشاہ ان عورتوں سے تفتیش کر رہا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن، اس نے کہا بادشاہ نے کہ تم لوگوں کا کیا حال تھا، اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ قلنا، ان سب نے کہا حاشا للہ، حاشا للہ ما علمنا علیہ، ہم نے ان کے بارے میں کوئی گناہ معلوم نہیں کیا، ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اب امرأۃ العزیز نے اقرار کر لیا کہ اب سچ کے اقرار کے سوا کوئی صورت نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی اب حق ظاہر ہو ہی گیا تو دیکھو میں بتاتی ہوں، انا راوتہ، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کو ان کے نفس سے مائل کرنا چاہتے نہیں، گناہ کی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ ذالکا، حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ بات میں نے اس لیے پوچھی تاکہ اس کو پتہ چل جائے عزیز مصر کو کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر سے، اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیر جو ہے ان کو اللہ جل شانہ صحیح راہ پر نہیں لگاتے، یعنی ان کی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی۔